زویا ایک کانفیڈنٹ، انٹیلیجنٹ اور ماڈرن لڑکی تھی۔ ٹاپ بزنس اسکول کی اسٹوڈنٹ، ہر پروفیسر کی فیوریٹ۔ گوگل کیلنڈر میں اس کا دن 15 منٹ سلاٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا تھا۔ انٹرنشپس، نیٹ ورکنگ، ورک شاپس، جم اور کبھی کبھی فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ کرنا۔ لوگ اسے بہت ایڈمائر کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ تو ایک دن کسی کمپنی کی CEO بن جائے گی، پر زویا کے اندر ایک خالی پن تھا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے، زویا اپنے ہاسٹل روم میں ہیڈ فونز اتار کے صرف خاموشی سنتی تھی اور خود سے پوچھتی تھی، یہ کیسی زندگی ہے جس میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ایک دن زویا کے گھر سے کال آئی، نانی بیمار ہیں، گاؤں جانا پڑے گا۔ زویا نے ایک گہری سانس لی، لیپ ٹاپ بند کیا اور گاؤں چلی گئی۔ شہر کے فاسٹ پیس سے دور گاؤں کا ماحول زویا کے دل کو سکون دے رہا تھا۔ ہوا میں اذان کی مہکتی سی گونج تھی۔ لوگ سادہ تھے لیکن اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ ایک شام زویا چپ چاپ نانی کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ نانی نے اس کا ہاتھ پکڑا، دھیرے سے مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں زندگی کا تجربہ اور آخرت کی فکر دونوں چھپی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، دنیا ایک دوڑ ہے اور ہم سب بھاگ رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اصلی منزل آخرت ہے، جہاں دنیا داری نہیں صرف اعمال کام آئیں گے۔ زویا نانی کی باتوں کو گہرائی سے سن رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ اس نے نانی سے کہا، نانی، میں تھک گئی ہوں، ہر چیز مل رہی ہے لیکن سکون ہی نہیں ملتا۔ نانی نے کہا، زویا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا ایک قید ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ بیٹا، اگر تو سب کچھ جیت بھی گئی لیکن اپنے رب کو کھو دیا تو سمجھ لے تو سب کچھ ہار گئی، اور اگر سب کچھ کھونا پڑ گیا لیکن اللہ مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا۔ زندگی کا اصل سکون ان راتوں میں ہے جہاں سب سو رہے ہوتے ہیں اور ہم سجدوں میں ہوتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر۔ وہ سجدے جو تھکاوٹ کو دھو دیتے ہیں، وہ دعائیں جو زندگی کے راستے بدل دیتی ہیں، اور وہ آنسو جن کے لیے عرش اعظم پہ رحمت برس جاتی ہے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے صرف یہ کہا، نانی، مجھے اپنے رب سے دوستی کرنی ہے۔ نانی نے زویا کے ہاتھ میں ایک تسبیح دی اور کہا، اپنی نیت کو صاف کرو اور اپنی باتیں اللہ تعالیٰ کو بتاؤ، پھر دیکھو تمہیں کس طرح سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس رات زویا نے پہلی بار تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ گاؤں سے واپس آ کے زویا تھوڑی بدل گئی تھی، لیکن سب کچھ ایک دن میں نہیں بدلتا۔ ایک دن لائبریری میں وہ اپنی دوست عبیر کے ساتھ بیٹھی تھی، کافی کپ کے ساتھ، بکس کے ساتھ، لیکن زویا گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عبیر نے پوچھا، زویا، کیا تم ٹھیک ہو؟ کچھ الگ لگ رہی ہو۔ زویا نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، زندگی میں پہلی بار میں نے گریڈز کے لیے نہیں، انٹرنشپ کے لیے نہیں، کسی ڈگری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خود کو بدلا ہے۔ عبیر کچھ دیر چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم پرفیکٹ ہو، لیکن اب لگتا ہے کہ تم ریئل ہو۔ زویا نے کہا، میں دنیا کو امپریس کرتے کرتے تھک گئی تھی، اب مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ سکون دنیا کے کاموں میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج بھی زویا بزی ہوتی ہے، لیکن اب اس کا روٹین فجر سے شروع ہوتا ہے، ای میل سے پہلے قرآن پڑھنا اور ہر رات کو نماز سے ختم کرنا، جس سے اس کا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، میں وہ لڑکی تھی جو دنیا سے ریکگنیشن چاہتی تھی، آج میں وہ لڑکی ہوں جو صرف اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتی ہے۔ زندگی کے سفر میں اگر سب کچھ مل کے بھی دل خالی لگے تو سمجھ جاؤ اللہ کا کنیکشن مسنگ ہے۔ وقت نکالو، نمازیں پڑھو، کیونکہ سب کچھ مل کے بھی اگر رب نہیں ملا تو سب کچھ بیکار ہے۔